میرا شوہر پردیس میں گیا ہوا تھا۔ جب میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تو میں اپنے ڈرائیور کو اپنے پاس بلا لیتی۔ وہ میری تنہائی دور کرتا اور پھر کچھ دیر کے بعد۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ 12 سال پہلے میری شادی کاشف کے ساتھ ہوئی تھی۔ کاشف پردیس میں رہتا تھا کیونکہ وہ کام کے سلسلے میں وہاں پر گیا ہوا تھا اور سال میں صرف 2 مہینے کے لیے ہی آیا کرتا تھا، باقی زیادہ وقت وہ وہیں پر گزارا کرتا تھا۔ شروع میں مجھے بڑی مشکلات کا سامنا ہوا۔ میں کاشف سے یہی کہا کرتی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرو، یا تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ یا پھر خود بھی یہیں پر رہ لو، لیکن وہ کہتا کہ میری مجبوری ہے، تمہیں یہیں میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا اور خود میں یہاں پر رہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر رہوں گا تو ہم کیا کمائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ یہاں تو رہ کر پیٹ پالنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن زندگی میں اس عائشیں تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے کاشف کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ آخرکار وہ سب کر کس کے لیے رہا تھا؟ ہمارے لیے نا۔ تو اس لیے اگر میں ہی نہ یہ بات سمجھی تو اور کون سمجھے گا؟ تو اس لیے میں بھی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ میں کاشف کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میری زندگی مکمل طور پر سوکھی پڑی ہے جسے میں ترک کرنا چاہتی ہوں، لیکن کاشف ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن پیسے اس کے پاس کافی تھے۔ اس لیے گھر میں مجھے کام کے لیے نوکرانی اور نوکر دونوں ہی رکھ کے دیے ہوئے تھے۔ نوکر میرا ڈرائیور بھی تھا کہ جب بھی میں نے گھر سے کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو گاڑی وہی ڈرائیو کیا کرتا تھا۔ وہ تھا تو شادی شدہ، لیکن اس کی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ زیادہ تر میرے ہی گھر میں رہتا تھا۔ میں نے اس کو علیحدہ ایک کمرہ دیا ہوا تھا جس میں وہ رہا کرتا تھا، اور جب کہیں پر جانا ہوتا تو وہی میرے ساتھ جایا کرتا تھا۔ نوکر کا نام صدام تھا۔ صدام بہت ہی محنتی اور جفاکش تھا۔ اس کی عمر کوئی 25 سال رہی ہوگی۔ بیوی گاؤں میں ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پر خود کو بہت تنہا محسوس کرتا تھا، اور میں بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے مجھے پریشانی بھی زیادہ رہتی تھی۔ ایک بار مجھے شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں نے صدام کو اپنے ساتھ لے لیا اور اسے بھی وہاں سے کچھ شاپنگ وغیرہ کروا دی، جس کے بعد وہ بہت خوش ہوا تھا اور کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ آپ بہت اچھی ہیں، کیونکہ آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی میرا خیال رکھا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جو آپ کا میں خیال نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کہ نہیں، کام کے سلسلے میں تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی تھی اور کچھ وہ سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ وہ شاید میرا اشارہ سمجھ چکا تھا، اور پھر میں ایک دن بیٹھی صدام سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ میری بیوی معمولی شکل و صورت کی مالک ہے، مجھے وہ زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ میں تو کہیں شہر میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے اپنی بھانجی سے میری شادی کروا دی تھی۔ تو مجھے ایک نظر کے لیے بھی اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں زیادہ تر گھر نہیں جاتا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ میرے کام آ سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے اپنی بیوی کے بارے میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے تو بس پھر مجھے میرا شکار مل چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کس طرح کی بیوی چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ اگر غصہ نہ کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے بالکل آپ کی طرح کی بیوی چاہیے تھی، جو کہ تھوڑے کھلے خیالات کی مالک ہو اور ہر چیز کا دھیان رکھتی ہو، اور خوبصورت بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ میں کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ نہ پاؤں۔ اور ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ میں شادی شدہ ہوں، میری بھی کچھ ضروریات ہیں، لیکن اب اگر میری بیوی مجھے اچھی ہی نہیں لگتی تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔
خیر اتنی بات کہہ کر وہ سونے کے لیے چلا گیا تھا، اور رات کے تقریباً 11 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ موبائل پر کچھ دیکھ کر خود کو سکون دے رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت جوش میں ہے تو میرا دل للچانے لگا کہ کاش یہ مجھے مل جائے۔ میں یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی تھی کہ کیسے گھر والوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کی اس پریشانی کا بھی خیال نہیں رکھا کہ جو عورت اسے پسند ہی نہیں ہے وہ اسے کیسے بیاہ دی۔ اور مجھے یہ بھی تھا کہ مجھے یہ شکار مل گیا ہے، اب میں اسے ضرور پا کر ہی رہوں گی۔ میں نے اسے اس کی تنخواہ سے تھوڑے اضافی پیسے دینے شروع کر دیے تھے اور کھانا بھی پہلے سے زیادہ بہتر دینا شروع کیا تھا، جس سے وہ مزید نرم ہو گیا اور میرے احسانوں تلے دبنے لگا۔ اور ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ اچانک میرے اوپر اتنا مہربان ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرا شوہر بھی بیرون ملک رہتا ہے تو اس لیے میری جوانی بھی سوکھی جا رہی ہے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا اچھے سے خیال رکھیں اور ایک فیملی کی طرح رہیں۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اب ہمارے درمیان تکلف کم ہونے لگا اور ہمارے درمیان دوریاں بھی مٹنے لگی تھیں۔ ایک دن میری طبیعت کچھ خراب تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ آپ اتنی پریشان لگ رہی ہیں اور آپ کی طبیعت بھی شاید ٹھیک نہیں ہے، چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے اس طرح کی کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم میرے سے اچھے سے مالش کر دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو وہ تیل لے کر آیا اور لا کر میری مالش کرنے لگا۔ کرتے کرتے بات نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں نے اسے پہلے تو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے اس کے چہرے اور جسم کی طرف دیکھا تو جس سے مجھے واضح طور پر نظر آنے لگا تھا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، پھر میں نے خود کو نہیں روکا اور میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی اور پھر ہم دونوں نے مل کر اکٹھے وقت گزارا۔ بس پھر کیا تھا کہ مجھے بھی سکون کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا اور پھر اب ہمارا یہی معمول بن چکا تھا کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ میرا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن جو بھی تھا میں نے بہت غلط کیا تھا، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو میں نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی تھی اور دوسرا میں نے وہ گناہ کیا تھا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را ایسی غلطیوں اور گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب